السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ معزز سامعات، ہمارا جو اسباق چل رہا ہے وہ محرم الحرام کے بارے میں ہے۔ عربی مہینوں میں سب سے جو پہلا مہینہ ہے وہ محرم الحرام کا مہینہ ہے، جیسے کہ انگریزی مہینوں میں جنوری کا پہلا مہینہ ہے۔ تو آئیے ہم جانتے ہیں محرم الحرام کے بارے میں کہ آیا اس مہینے میں اللہ رب العزت نے کیا کیا چیزیں ایسی رکھی جو کہ ہمارے لیے آخرت میں ذریعہ نجات ہیں اگر ہم ان پر عمل کرتے رہیں۔ پہلے تو یہ دیکھ لیجئے کہ آیا کہ ہم نے محرم کا معنی دیکھنا ہے۔ محرم تحریم سے نکلا ہے اور یہ باب تفعیل سے اسم مفعول ہے۔ اس کے معنی تعظیم کرنے کے آتے ہیں۔ اس اعتبار سے اس کا معنی عظمت معظم والا ہو گیا۔ اس مہینے کا نام محرم الحرام اس وجہ سے بھی رکھا گیا کہ زمانہ جاہلیت میں اللہ رب العزت نے اس مہینے کے اندر قتال کو حرام کر دیا تھا، لڑائی جنگ کو حرام کر دیا تھا۔ اس مہینے میں کوئی جنگ نہیں کرے گا۔ محرم الحرام کا جب چاند نظر آئے تو اللہم اہلہ علینا بالجمن والایمان والسلامت والاسلام والتوفیق لما تحب وترضى ربی وربک اللہ، یہ دعا پڑھ کر بغیر ہاتھ اٹھائے دعا مانگی۔ محرم الحرام کی اتنی عظمت کیوں آئی ہے؟ جلیل القدر صحابی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، سب روزوں سے افضل رمضان کے بعد اللہ تعالیٰ کا مہینہ محرم کا ہے۔ محرم میں کون سا روزہ رکھا جاتا ہے؟ یوم عاشورہ، یعنی 10 محرم کا۔ یہ صحیح مسلم کی حدیث ہے۔ ویسے تو تمام مہینے اللہ رب العزت کے ہیں، لیکن اس حدیث میں خاص طور پر محرم کی اللہ تعالیٰ کی طرف نسبت اس کے اشرف اور افضلیت کو ظاہر کر رہی ہے۔ یوم عاشورہ کی خاص طور پر اتنی اہمیت کیوں آئی ہے؟ یوم عاشورہ کے اندر کچھ واقعات مورخین نے ایسے لکھے ہیں جس کو اس وجہ سے زیادہ محترم کہا گیا۔ یوم عاشورہ میں حضرت آدم علیہ السلام کی توبہ قبول ہوئی۔ اسی دن میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو زندہ آسمان پر اٹھایا گیا۔ حضرت ادریس علیہ السلام کو آسمان پر اٹھایا گیا، اور اسی دن حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی ہولناک سیلاب سے محفوظ ہو کر جودی پہاڑ پر رکی۔ اسی دن اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو خلیل اللہ بنایا اور ان پر آگ کو گلزار بنایا۔ اسی دن حضرت موسیٰ علیہ السلام اور ان کی قوم بنی اسرائیل کو اللہ تعالیٰ نے فرعون کے ظلم اور استبداد سے نجات دلائی۔ اسی دن حضرت سلیمان علیہ السلام کو بادشاہت واپس ملی۔ اسی دن حضرت ایوب علیہ السلام کو سخت بیماری سے شفا ہوئی۔ اسی دن حضرت یونس علیہ السلام 40 دن مچھلی کے پیٹ میں رہنے کے بعد نکالے گئے۔ اسی دن حضرت یوسف علیہ السلام کی ملاقات ایک طویل عرصے کے بعد حضرت یعقوب علیہ السلام سے ہوئی۔ اسی دن حضرت عیسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے اور اسی دن یہودیوں کی شر سے نجات دلا کر آسمان اٹھائے۔ تو اللہ رب العزت نے ان جلیل القدر انبیاء کے واقعات کی بنا پر علماء کرام نے لکھا کہ شاید یوم عاشورہ کو معزز ترین دن قرار دیا گیا۔ یوم عاشورہ کا روزہ اور اس کی اہمیت اتنی کیوں آئی ہے؟ حدیث میں بخاری اور مسلم کی حدیث میں آتا ہے، حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت ہے، میں نے نہیں دیکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کسی فضیلت والے دن کے روزے کا بہت زیادہ اہتمام اور فکر کرتے ہیں سوائے ایک یوم عاشورہ کے اور سوائے ماہ رمضان کے۔ ایک اور حدیث میں حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ سے ہجرت فرما کر مدینہ طیبہ تشریف لے آئے، تو آپ نے یہودوں کو عاشورہ کا روزہ رکھتے دیکھا۔ آپ نے ان سے پوچھا کہ یہ تمہارا مذہبی روایت میں کیا کوئی خاص دن ہے، کوئی اس کی اہمیت ہے کہ تم اس کا روزہ رکھتے ہو؟ انہوں نے کہا کہ ہاں، یہ ہمارے ہاں تو بہت عظمت والا دن ہے۔ عظمت والا دن اس لیے ہے کہ اللہ تعالیٰ نے موسیٰ اور ان کی قوم کو بنی اسرائیل سے نجات دی، فرعون اور اس کے لشکر کو غرقاب کیا۔ اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کی اس انعام کے شکر میں یوم عاشورہ یعنی 10 محرم کو روزہ رکھا تھا، تو اسی لیے ہم بھی ان کی پیروی کر کے روزہ رکھتے ہیں۔ تو اللہ کے نبی نے فرمایا، اللہ کے پیغمبر موسیٰ سے ہمارا تعلق تم سے زیادہ ہے،
اسی لیے تو ہم اس کے زیادہ حقدار ہے کہ ہم یوم عاشورہ کا روزہ خود رکھیں۔ پھر اللہ کے نبی نے خود بھی یوم عاشورہ کا روزہ رکھا اور امت کو بھی روزہ رکھنے کا حکم دیا۔ اس واقعے کی بنا بھی یہی ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم زمانہ جاہلیت میں قریش مکہ کے نزدیک بڑا محترم دن تھا یوم عاشورہ کا۔ خانہ کعبہ پر نیا غلاف بھی اسی دن ڈالا جاتا تھا۔ اللہ کے نبی کا دستور تھا کہ قریش ملت ابراہیم کی نسبت سے جو اچھے کام کرتے تھے تو اللہ کے نبی ان سے اتفاق کرتے تھے، پھر جو وہ کام کرتے تھے تو اللہ کے نبی ان کے ساتھ مل جل کر کیا کرتے تھے۔ اسی بنا پر اللہ کے نبی ان کے ساتھ حج میں بھی شرکت فرماتے تھے۔ اس اصول کی بنا پر آپ نے قریش کے ساتھ یوم عاشورہ کا روزہ بھی رکھا، لیکن دوسروں کو اس کا حکم نہیں دیتے تھے۔ جب آپ مدینہ طیبہ تشریف لائے اور یہاں کے یہود کو اللہ کے نبی نے دیکھا کہ وہ عاشورہ کا روزہ رکھتے ہیں تو آپ کو ان سے پتہ چلا کہ یہ تو ان کے نزدیک بہت ہی تاریخی اور مبارک دن ہے، تو آپ نے اس دن کے روزے کا زیادہ اہتمام فرمایا اور مسلمانوں کو عام طور پر حکم دے دیا کہ وہ بھی یوم عاشورہ کا روزہ رکھیں۔ حضرت ربیع بنت معاوض بن عفراء اور حضرت سلمہ بن عکوہ رضی اللہ عنہما سے مروی ہے، یہ صحیح مسلم کی حدیث ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یوم عاشورہ کی صبح مدینہ کے آس پاس ان بستیوں میں جن میں انصار رہا کرتے تھے ایک پیغام بھجوایا کہ جن لوگوں نے بھی کچھ کھایا پیا نہ ہو وہ آج کے دن روزے داروں کی طرح نہیں۔ یہ ہمارے نبی کا عمل ہے کہ یوم عاشورہ میں کتنے اہتمام سے روزہ رکھتے تھے۔ بعد میں جب رمضان المبارک کے روزے فرض ہوئے، یوم عاشورہ کے روزے کی فرضیت پھر منسوخ ہو گئی۔ پھر یوم عاشورہ کا جو روزہ ہے وہ ایک نفلی روزے کی حیثیت سے رہ گیا۔ اسی کے بارے میں حضرت ابو قتادہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ یوم عاشورہ کے روزے کے بارے میں امید کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ سے کہ وہ پہلے 1 سال کے گناہوں کی صفائی کر دے گا۔ یوم عاشورہ کی فرضیت تو منسوخ ہو گئی، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہی معمول رہا کہ آپ رمضان المبارک کے فرض روزوں کے علاوہ سب سے زیادہ نفلی روزوں کے اندر یوم عاشورہ کے روزے کا اہتمام کرتے تھے۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یوم عاشورہ میں روزہ رکھنے کو اپنا معمول اور رسول بنایا ہوا تھا، اور مسلمانوں کو بھی حکم دیتے تھے کہ آپ اس کو روزہ رکھا، اس دن میں روزہ رکھا کریں۔ صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ، اس دن تو یہودوں نے سارا بڑے دن کی حیثیت سے مناتے ہیں، تو یہ تو پھر ہمارا ان کے ساتھ ایک اشتراک ہو جائے گا، تو ہماری تو متشابہت ہو جائے گی۔ اگر کوئی ایسا ہو کہ جس کی وجہ سے ہماری تبدیلی ہو جائے، ہماری متشابہت نہ ہو، کیونکہ اللہ کے نبی نے فرمایا یہود و نصارہ کی مخالفت کرو، ان کے متشابہت والے کام نہ کرو۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انشاءاللہ جب اگلا سال آئے گا تو ہم 9 کو روزہ رکھیں گے۔ عبداللہ بن عباس فرماتے ہیں لیکن اگلے سال کا محرم آنے سے پہلے ہی پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہو گئی۔ اب یہاں پر اس حدیث میں 2 مطلب ہیں، یہ صحیح مسلم کی حدیث ہے۔ ایک تو مطلب یہ ہو سکتا ہے کہ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ ہم اگلے سال 9 محرم کا روزہ رکھیں گے، یعنی پھر ہم 10 کو نہیں رکھیں گے، صرف 9 محرم کو روزہ رکھیں گے تاکہ متشابہت نہ ہو۔ دوسرا یہ مطلب ہوگا کہ ہم 10ویں کے محرم کے ساتھ ساتھ ہم 9 محرم کا بھی روزہ رکھیں گے تاکہ ہمارے یہود اور نصارہ کے درمیان ایک عمل میں فرق آ جائے۔ اکثر علماء اور دور پشتی وغیرہ رحمۃ اللہ علیہ نے اسی دوسرے عمل کو دوسری کو یہ بات زیادہ دی ہے، دوسرے مطلب کو کہ ہم 10ویں محرم کے ساتھ 9 محرم کا روزہ رکھیں گے۔ محقق علام بن حمام رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں عاشورہ کے دن روزہ رکھنا مستحب ہے، مگر اس کے ساتھ عاشورہ سے 1 دن پہلے یا 1 دن بعد بھی روزہ رکھنا مستحب، یعنی 9-10 کا رکھ لے یا 10 اور 11 کا رکھا جائے۔ تو اس کا مطلب اب یہ ہوا کہ صرف یوم عاشورہ کے دن روزہ رکھنا مکروہ ہے، کیونکہ اس سے یہود کی مشابہت لازم آتی ہے۔ تو یہود کی متشابہت سے بچنے کے لیے 9 محرم یا 11 محرم کا روزہ رکھنا ضروری ہے۔ تو یہ ہماری ایک ایسی واضح طور پر مثال ہے کہ ہمیں اس دن روزہ رکھنا چاہیے۔ اب محرم الحرام کا مہینہ قریب ہے، تو آپ سب نیت کیجیے گا کہ انشاءاللہ محرم الحرام میں یوم عاشورہ کے دن روزے رکھیں گے اور 1 سال کے گناہوں کے اللہ تعالیٰ معافی کا اعلان فرمائیں گے۔ اگر آپ لوگوں میں سے کسی کو کوئی اشکال ہو تو آپ وہ پوچھ سکتے ہیں،
کمنٹ میں ضرور بتائیے گا، لائک شیئر اور آپ اس کو سبسکرائب ضرور کر لیجیے گا۔ جزاک اللہ خیر۔